اپنی لائکس، اپنی ڈس لائکس، اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو سائٹ پہ رکھ کے، جیسے ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم دنیا کی ہر چیز سائٹ پہ کر کے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری میں لگ جاتے ہیں، والدین کی یا گھر والوں کی. اسی طرح ہمارے گھر میں کوئی غیرت کا مسئلہ آ جائے تو ہم مارنے مرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ملک بھی ہماری ماں ہے، ہم اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن کیا آج پاکستان اس پوائنٹ پر ہے کہ ہم آپس میں دونوں سائڈز لڑ رہی ہیں اور اپنے ہی بندوں کو نقصان اور تکلیف پہنچا رہی ہے؟ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، ان کا اگر سر سے خون بہتا ہے یا ہاتھ سے خون بہتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے بچے ہیں. اگر پولیس والوں کے ساتھ یہ اقدام ہو رہا ہے ریزسٹنس کے طور پہ، وہ بھی ہمارے بچے ہیں. اگر فوجیوں کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو ہماری فوج ہے. ہم ایک ناراضگی، غصے کے اندر یہ بھول رہے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کا نیریٹو ہے، جو ہمارا دشمن ملک ہے، مخالف ملک ہے انڈیا، وہ اس کی بھرپور اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور پاکستان کی ایک بھیانک پکچر دکھا رہا ہے. جبکہ ان کو یہ نہیں پتہ، انڈین گورنمنٹ کو، میں سویلنس کی بات نہیں کروں گا، انڈین گورنمنٹ کو یا ان کی جو ایجنسیز ہیں، کہ ہم جتنے بھی آپس میں اختلاف کر لیں، جب ہمارے دشمن ملک کی بات آئے گی تو ہم پاکستانی سارے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنی ماں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، جو کہ ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کے لیے اپنی جانوں کی شہادتیں ہم نے پہلے بھی دی ہیں، آگے بھی دیں گے اور دیتے رہیں گے اور اینٹ سے اینٹ ان کی بجا دیں گے. یہاں تک تو یہ ایک پیرامیٹر ہے جس سے ایک دشمن ملک ہمارا ایڈوانٹیج لے رہا ہے، اور اس کا ایجنڈا کافی حد تک اس کو اپنی ایجنسیز کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ہی اختلافات کی نفرت میں وہ کام کر رہے ہیں جو ان کا مشن اور ان کا خواب ہمیشہ سے رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے وہ اپنے خواب کی تعبیر نہیں لے سکیں گے. اب آ جائیں جی مین مدعے کے اوپر کہ دیکھیں جی، مجھے یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل رات جب پکڑ دکڑ پورے پاکستان میں ہو رہی تھی تو ہم سب عمران خان کے چاہنے والے ہیں. عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پہ ہم نے کام کیا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سمجھا ہے. تو کل رات جب پکڑ دکڑ ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی کے 11 ممبرز، بہت پرومیننٹ شکلیں جو ان میں 11 کی 11، ان میں سے 2 کے ساتھ میرے اختلافات بھی تھے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی، وہ میرے گھر میں ہی رات رکے اور میرے گھر میں انہوں نے سیف گارڈ سمجھا اپنا اور مجھ پہ بھروسہ کیا، اور میں ان کے بھروسے پہ پورا اترا. کیونکہ بات تھی پاکستان کی، بات تھی مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنائیت کی. ہم جدھر لڑائی لڑ رہے ہیں اور جس آپس میں جو 2 طرفہ لڑائی چل رہی ہے، اگر نیوٹرل پلیٹ فارم سے میں آپ سے بات کروں گا تو میری گزارش اپنے تمام ورکر سے یہ ہوگی کہ آپ عمران خان صاحب سے پیار کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. پہلے پاکستان ہے تو عمران خان صاحب ہیں، پاکستان ہے تو جمہوریت ہے، پاکستان ہے تو جوڈیشری ہے، پاکستان ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اگر پاکستانی نہ ہو تو میں، آپ، میڈیا کی ٹیم، ہم کہاں ہوتے، کیا ہوتے؟ تو ہمارا پہلا مدعا جو ہے فاؤنڈیشنز پاکستان ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب اپنی پریس کانفرنسز میں جو باتیں میں نے کیں وہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے، عمران صاحب کی زندگی کو سنبھالنے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے کی، اور وہ ایک ایک بات پوری طرح صحیح ہوتی چلی گئی. میں ابھی اس مدعے پہ نہیں آنا چاہتا کیونکہ اگلی پریس کانفرنسز میں وہ 2 اہم شخصیات جس نے اس ملک کو یہاں تک، اس ڈگر تک پہنچایا ہے، جس نے جمہوریت کو نقصان دیا، جس نے پاکستان کو نقصان دیا، جس نے جوڈیشری کو نقصان دیا، جس نے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان دیا ہے، وہ کپڑے جھاڑ کے نہیں بیٹھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم رکھے مجھ پر. اور ارشد شریف شہید، عمران خان صاحب کی فائرنگ سمیت جو بے گناہ لوگ آج تک مارے گئے ہیں اس تکدوڑ کے اندر، اور ان سب کا حساب کٹہرے میں کوئی لے نہ لے، اللہ کی ذات انشاءاللہ مجھ سے وہ کام کروائے گی. میری گزارش ہے اپنے تمام پاکستانیوں سے، اس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز میں اسپیشلی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، کہ آپ کی جان اتنی عزیز ہے جتنی مجھے اپنے کسی گھر والے کی ہوگی، اور بہت نقصان پہلے ہو چکا ہے. جو لوگ مارے جا چکے ہیں ان کی ابھی تک
ہم ان کے گھر والوں کو کوئی بھی چیز نہیں دے سکے ان کا ریپلیسمنٹ. اور میری گزارش ہے اپنے بزرگوں سے, اپنی ماں بہنوں سے, بیٹیوں سے, والدین سے. دیکھیں میری ماں تو نہیں رہی اس دنیا میں, اور میری ماں سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں اپنے غم و غصے کے اندر لوگوں نے بڑی سوشل میڈیا پہ چیزیں کی, لیکن بات پھر وہی تھی کہ میری والدہ سے بھی امپورٹنٹ میری مین ماں ہے جو میرا ملک ہے. اسی ملک میں میری ماں پیدا ہوئی, میرا والد پیدا ہوا. تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ دیکھیں ہم دشمن کا کام نہ کریں. ہم عمران خان صاحب سے اگر پیار کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے کال پہ لبیک کہتے ہیں اور عمران خان صاحب کے مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, تو ہم عمران خان صاحب کے لیے, تحریک انصاف کے لیے, پالیٹکس کے لیے, اس ملک کے لیے مینلی وہ کام نہ کریں جس سے عمران خان صاحب مزید پریشانیاں, مزید الجھنوں میں پہنچ جائیں اور مزید پاکستان کو نقصان ہو. ہمیں مدینہ کی ریاست پروف کرنی ہے. پروٹیسٹ ہمارا آئینی حق ہے, جس نے بھی پروٹیسٹ کرنا ہے پاکستان میں, جس کے بھی خلاف کرنا ہے. لیکن خدا را اپنی زندگیوں کا خیال رکھیں. آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں کھونا چاہتے, ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں, ہم ان کو نہیں کھونا چاہتے, ہم اپنے والدین کو نہیں کھونا چاہتے. خدا را احساس کریں, رسپانسبلٹی لیں. بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب عمران خان صاحب کے لیے کے ٹائم پہ, جب میں عمران خان صاحب کے 3-4 قریبی لوگوں میں سے تھا اور عمران خان صاحب کی محبت میں ہی ان کی جان کو خطرہ ہونے کے باوجود بھی میں نے, جب پاپولر ویو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھی, پی ٹی آئی کے ساتھ تھی, تب بھی میں نے اپنی انٹرسٹ یا اپنی کامیابی کے لیے قربانی دی اور ایک بات آگے ایکسپوز کی. اس سے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بھی بنا دیا اور عمران خان صاحب اور بہت دیگر لوگ ایک سازش کا حصے سے اپنی جانوں سے نہ گوا بیٹھے اپنی جانیں, تو میرے حساب سے میں نے بہت اچھا کام کیا. اور اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے, حبیب کے صدقے دیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی نیت رائے جاتی ہے. میں نے تو ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ کل رات جو 11 بندوں کو ساتھ میں نے اپنے گھر میں رکھا, میرا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں تھا. پی ٹی آئی کے وہ لوگ تھے. اگر میرے دل میں کوئی وینم ہوتا یا میرے دل میں کوئی پاکستان کے لیے کوئی چیز خلاف ہوتی یا مجھے اپنا سکور سیٹل کرنا ہوتا, میں پکڑوا دیتا. میں نے شاید صحیح کام کیا, میں نے غلط کام کیا, لیکن میں نے پاکستان کے لیے جو بہتر سمجھا اس ٹائم پہ میں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے. اس میں سے 2 بندے 11 میں سے وہ تھے جن سے میری پوری پارٹی کے اندر مخالفت رہی. مخالفت کے بعد بھی میں نے مخالفت پیچھے رکھی, اور آج جب صبح وہ اپنی اپنی جگہوں پہ ڈسبرس ہوئے اور خیریت سے اپنی اپنی جگہوں تک پہنچ گئے, تو میں نے ایک ذمہ داری اپنی پوری کی. میری آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ پلیز کل جو کام ہوا سوشل میڈیا پہ, جو میں باتیں سن رہا ہوں واٹس ایپ گروپس میں کہ عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کوئی ذاتی کی ہے یا کوئی ہاتھ اٹھایا ہے یا ان کی صحت کو کوئی خرابی ہے, یہ پروپیگنڈا انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, جذبات کو ابھارنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم دنگے فساد کی نظر ہو جائیں اور اپنے ہی گھر کو اپنے ہی ہاتھ سے آگ لگا دیں. پھر میں نے ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر دیکھا کہ جی کسی نے کہا کہ ہم نے رٹ کو چیلنج کر دیا ہے. میں کسی پارٹی کے, دیکھیں اگر آپ ہمارے اعتبار میں بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, ہم انسان ہیں, لیکن وہاں بھی ہم نے چاہا کچھ, ہوا کچھ, جو نہیں تھے ملوث وہ باہر نکل آئے, ٹھیک ہے. لیکن میرا یہاں جو سارا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہم ہاتھ مضبوط کریں اس ٹائم پر. عمران خان کی پارٹی ابھر کے نظر آئے کہ یہ مدینہ کی ریاست کے لوگ ہیں, یہ آپس میں ڈنڈے گولی جلانے والی پارٹی نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کو آگے لے کے پڑے, مورلی ان کو آگے لے کے پڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی آج اگر ان کو ایکسس ملے گا تو وہ اپنے لوگوں سے, اپنے پیار کرنے والوں کو یہی کہیں گے کہ وہ, لیکن جو بیچ والے ہیں, جو چھپے ہوئے ہیں, جو پکڑوا رہے ہیں, جو بند کمروں میں, وہ ایکسائٹ اور انسٹیگیٹ کرے چیزوں کو تاکہ آگ لگے, کنٹرول سے باہر چیزیں ہوں, ملبہ عمران خان صاحب پہ گرے اور وہ عمران خان صاحب کی جگہ آ جائیں. تو ان کے پاس پھر جیسے آپ نے کہا میرے آپ بڑے ہیں کہ ان کا ڈنڈا رہ جائے گا, جھنڈا نہیں رہے گا انشاءاللہ. بس